ناول غازی قسط نمبر 121۔ میں نے جواب دیا، میجر باسو، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میرا نام آصف علی اور میں غلط نام سے پکارے جانے کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات کہ لاش کے ساتھ تمہارے نام کی چٹ لگی تھی، تو اس بارے میں تم کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا اصول ہے کہ میں طائف قبول نہیں کرتا اور انہیں بھیجنے والوں کو واپس کر دیتا ہوں۔ تم نے ایک تحفہ میری نگرانی کے لیے بھیجا تھا، اپنے اصول کے مطابق میں نے تمہارا تحفہ تمہیں لوٹا دیا۔ لوٹانے کے عمل میں صرف یہی فرق پڑا کہ اس کی سانس بند ہوگی۔ تم نے ہمیں بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، ہم جب چاہیں تمہیں ختم کر سکتے ہیں۔ میجر باسو نے جھلاتے ہوئے کہا، تم نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بھی مجھے بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی یہیں بیٹھے ختم کر سکتا ہوں۔ میجر باسو بے یقینی کی کیفیت سے دو چار میرے چینی ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ان 2-3 چینی لوگوں کے ساتھ تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ میجر باسو، میں تو سمجھا تھا کہ بنگالی دماغ کے تیز اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن اب مجھے اپنے اس خیال پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ میں اور یہ چینی تو محض نمائشی طور پر تمہارے سامنے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بھارت میں میرے قیام DMI کے ہاتھوں گرفتاری، فرار اور بمبئی میں میری کارروائیوں کے متعلق تم جانتے ہی ہوگے۔ کھٹمنڈو میں تو سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ گورپھوک کا ہوائی اڈہ کیا میں نے اکیلے اڑا سکتا تھا؟ میں تو DMI کے سیل میں تھا۔ پھر بیرونی دیوار کس نے اڑائی تھی؟ وہ گارڈز جنہیں ہلاک کر کے میں فرار ہو گیا تھا، کس نے ان کے ہاتھ پکڑے اور منہ بند کیے تھے تاکہ ان کی آواز نہ نکل سکے؟ کن کے ساتھ میرے ٹائمنگ سینٹ تھے، جن کی گاڑیاں مجھے لینے کے لیے بیرونی دیوار کے ساتھ کھڑی تھیں؟ میری ٹانگ تو زخمی تھی، کس نے مجھے سہارا دے کر دیوار پر چڑھایا؟ میں فرار کے بعد کہاں روپوش رہا؟ کھٹمنڈو میں وہ کون تھے جنہوں نے مکتی باہنی والوں کو تلاش کیا اور انہیں مرگٹ پہنچایا؟ میجر باسو، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ تمہارے آدمی DMI ہیڈ کوارٹرز اور تمہارے آرمی، نیول اور ایئر فورس ہیڈ کوارٹرز میں بھی ہمارے پے رول تنخواہ پر ہیں۔ تمہارے سفارت خانے کی کوئی بھی بات ہم سے پوشیدہ نہیں۔ تم چاہو تو میں تمہاری فیملی ممبرز کے نام، عمریں اور تعلیم کے مطابق سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ کہو تو تمہارے ڈرائنگ روم کے فرنیچر کی تفصیل میں تمہیں بتا دوں۔ مجھے یہ بھی علم ہے کہ تم کہاں کے رہنے والے اور تمہارے والدین کا کیا نام ہے۔ تمہارے جس ایجنٹ کو تحفے میں نے تمہیں واپس بھیجا ہے، اس کے متعلق مجھے کوئی خواب نہیں آیا تھا۔ تمہارے سفارت خانے کے 3 آدمی بھی ہمارے پے رول پر ہیں، جو ہمیں پل پل کی خبریں دیتے ہیں۔ میں تو ایک معمولی سا کارکن ہوں اور یہ چینی میرے محافظ۔ صرف ہم ہی تمہارے سامنے ہیں۔ ہم تو ان ڈمی جہازوں کی طرح ہیں جو فوجی ہوائی اڈوں پر حملہ آوروں کو دھوکہ دینے کے لیے پینس میں رکھے جاتے ہیں۔ یہاں بھی مجھے اور میرے چینی محافظوں کو ہلاک کرنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ اس وقت بھی کم از کم 20 آنکھیں تمہیں دیکھ رہی ہیں اور میرے اشارے کی منتظر ہیں۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں ہماری جڑیں بہت گہری اور پھیلی ہوئی ہیں۔ 65 میں ہم تم سے آمنے سامنے مردانہ وار لڑے اور تم نے دیکھ لیا کہ اسلحے کی برتری اور 5 گنا زیادہ نفری اور بغیر اعلان کے رات کے پچھلے پہر اچانک حملہ کرنے کے باوجود تمہاری بہادر افواج 17 روز میں بارڈر سے صرف 14 میل کا فاصلہ طے کرنے میں ہی ناکام ہوگی، اور تمہارے کمانڈر ان چیف جنرل چودھری کی لاہور جم خانہ میں چھوٹا پیگ پینے کی حسرت دل میں ہی رہ گی۔ اس جنگ کے دوران تم پاکستان سے اتنے خوفزدہ تھے کہ دہلی اپنا دارالخلافہ الہ آباد منتقل کر دیا۔ UNO میں تمہارا نمائندہ بار بار دہائی دیتا رہا کہ ہم بھی اور اسی وقت جنگ ختم بندی کو تیار ہیں۔ مہندہ تاشقند کے وقت ہمارے صدر ایوب خان سے ہاتھ ملاتے وقت تمہارے وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو خوف سے دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ 65 کی جنگ کے بعد تمہارے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے تمہاری وزارت خارجہ کے سیکرٹری DP دھر کو خصوصی طور پر اسپین بھیجا کہ وہ لائبریریوں میں پرانی کتابیں کھنگالے اور ان مسلمانوں کے زوال کے اسباب معلوم کرے جنہوں نے اسپین میں 860 دھڑلے سے حکومت کی۔ DP دھر کی رپورٹ کی روشنی میں تم نے اپنی حکمت عملی بدلی اور پاکستان کے دونوں بازوؤں میں ایسے غدار ڈھونڈے جو فوراً مالی لالچ اور اقتدار کے وعدے پر تمہارے ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ 71 میں جب ہم خانہ جنگی کو ختم کرنے میں مصروف تھے تو تمہاری حکومت نے موقع غنیمت جانا اور مشرقی پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔
یہ ہماری فوجی نہیں بلکہ سیاسی شکست تھی جس میں غداران وطن نے بھرپور حصہ لیا۔ ہماری صفوں میں میر صادق اور میر جعفر جیسے غدار ہمیشہ شامل رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہزیمت اٹھانی پڑی۔ ہم تو میدانوں، پہاڑوں، دریاؤں اور صحراؤں میں لڑنے والے تھے، لیکن تمہارے محکمہ جاسوسی نے ہمارے ملک میں نہ صرف غداروں سے رابطہ کیا بلکہ یونیورسٹیوں میں اساتذہ کے روپ میں اپنے جاسوس بھیجے جنہوں نے طلباء کے نام پختہ ذہنوں کو برین واش کر کے وطن سے غداری پہ آمادہ کیا۔ اب ہم نے بھی تمہاری طرح کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ سارے بھارت میں بکھرے ہوئے ہمارے ہزاروں تربیت یافتہ جاسوس اپنے کام خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ بھارتی مسلمان ذہنی اور دلی طور پر ہمارے ساتھ ہیں۔ قسط نمبر 122 ناول غازی۔ وہ بھارتی آبادی کا 5واں حصہ ہے اور تم نہ تو ان سب کو جیل میں ڈال سکتے ہو اور نہ ہی ختم کر سکتے ہو۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں دل و جان سے کرتے ہیں، میری طرف ہی دیکھ لو۔ 3.5 سال سے زیادہ وقت میں نے بھارت میں گزارا اور درجنوں مشن کامیابی سے انجام دیے۔ ڈی ایم آئی والے مجھے میرے ہی ایک ہم وطن غدار کی وجہ سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ایک لفظ تک نہ گلوا سکے مجھ سے، الٹا ان کے 2 گارڈز مارے گئے۔ کھٹمنڈو میں تم میری کارکردگی سے واقف ہو۔ 20 سے زیادہ مکتی بھانی والے اور غدار ہم نے ہلاک کیے ہیں۔ یہاں تم پر یہ ہماری پہلی ضرب ہے۔ تم اب تک اس کا کیا جواب دے سکے؟ ہماری ٹیم یہاں پر بہت مربوط اور طاقتور ہے۔ میں نے یہ سب باتیں تمہیں صرف اس لیے بتائی ہیں کہ تم کسی مغالطے کا شکار نہ رہو اور بھول میں بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جس کا خمیازہ تم بہت بڑی قیمت دے کر اٹھانا پڑے۔ ہندو یا مسلمان چاہے کوئی بھی ہو، اسے ہلاک کرتے وقت ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن تم نے ان ہلاکتوں کو ہماری مجبوری بنا دیا ہے۔ تم یہاں پر اپنی جاسوسی کارروائیوں سے باز آ جاؤ تو ہم بھی تمہیں تحفے دینا بند کر دیں گے۔ اپنے چینی دوستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا، ان کے متعلق مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو۔ 1962 کی جھڑپ میں تم ان سے خوفزدہ ہو کر محاذ چھوڑ کر اس طرح بھاگے تھے کہ تری پورہ سے اپنی سرکاری فائلیں اور خزانہ تک نہ اٹھا سکے اور نہ ہی انہیں نظر آتش کر سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ تمہارے سامنے صرف یہ 2 ہیں، لیکن ان کے درجنوں ہم وطن یہاں پر ہمارے دست و بازو ہیں۔ قارئین، آپ جانتے ہیں کہ ان سفارتی نمائندوں کے سامنے میں نے بہت سی غلط بیانی کی، خصوصاً اپنے وطن کے محکمہ جاسوسی اور نیپال اور بھارت میں اس کی بالادستی کا ذکر میں نے اس لیے کیا یہ میری گفتگو سے اس حد تک سراسیمہ ہو جائے کہ خوفزدہ ہو جائے کہ انہیں اپنے چاروں طرف پاکستانی جاسوس ہی نظر آئے۔ سفارت خانے، ڈی ایم آئی، تینوں افواج کے دفاتر میں بھی انہیں پاکستانی جاسوس دکھائی دے۔ انہیں میری باتوں کا یقین اس لیے آ گیا ہوگا کیونکہ کھٹمنڈو میں میرے آنے کے بعد 20 سے زیادہ افراد کی پراسرار موت کا ذمہ دار وہ مجھے سمجھ رہے تھے، اور ان میں سے 3 جرمنوں کو چھوڑ کر باقی سارے بھارتی ایجنٹ یا پاکستان کے غدار تھے۔ میری بات ختم ہوئی تو یہ تینوں منہ کھلے اور آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں سے پریشانی اور خوف صاف عیاں تھا اور اس منظر سے میں بڑا ہی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے کسی کا یہ مقولہ یاد آ گیا کہ چوہے کو جنرل کی وردی پہنا کر بہادری کے تمغوں سے لادو لیکن وہ کبھی بھی بلی کا سامنا نہیں کرے گا۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں میرے قیام کے دوران آج پہلی بار مجھے ایسا موقع ملا کہ ان بھارتی فوجی افسران کے ساتھ جو میری حقیقت سے آگاہ تھے پوری آزادی کے ساتھ گفتگو کروں اور آئینے میں ان کا اصلی چہرہ انہیں دکھا سکوں۔ اس کوشش میں اپنا پورا زور بیان صرف کر دیا تھا۔ میری یہی کوشش اس حد تک کامیاب رہی کہ کیپٹن مان نے ایک بار مجھے ٹوکنا چاہا تو میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، کیپٹن، کیا تمہاری اکیڈمی اس حد تک ناقص ہے جہاں تمہیں یہ بھی نہیں سکھایا گیا کہ جب 2 سینئرز بات کر رہے ہوں تو جونیئرز کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے؟ میری بات سن کر کیپٹن مان کو تو ایسی چپ لگی کہ اس سٹنگ کے دوران وہ ایک لفظ نہ بولا، صرف رخصت ہوتے وقت گڈ بائی کہا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد خاصی دیر تک یہ تینوں چپ رہے۔ ان کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ میں پوری طرح ان پر غالب آ چکا ہوں۔ اس خاموشی کو بالآخر کرنل آنند نے توڑا، مسٹر آصف، آج ہمیں پہلی بار آپ کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ گھورپور کے ہوائی اڈے کی تباہی میں بھی آپ شامل تھے۔ مجھے آپ کا رینک تو نہیں معلوم، لیکن میں آپ کی دلیری اور جرات پر آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ I take off my hat on your bravery and courage۔ غیر ارادی طور پر ہماری آج کی پہلی سٹنگ میں ہی کشیدگی پیدا ہوگی جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ رخصت ہونے سے پہلے میں آپ سے اپنی اس دلی خواہش کا اظہار ضرور کروں گا کہ میں آپ سے ایک بار نہیں بلکہ بار بار ملنا چاہتا ہوں۔
میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہماری آئندہ ملاقاتیں دوستانہ ماحول میں ہوں گی۔ میجر باسو ابھی تک ہم پنجابیوں کی یگانت اور وسط قلب کو نہیں سمجھ سکا۔ جس طرح بارڈرز کی لائن ہوا اور بادلوں کو آنے جانے سے نہیں روک سکتی، اسی طرح ہم پنجابیوں کی آپس میں محبت کے جذبے کو بھی تقسیم نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر کرنل آنند کھڑا ہوا۔ قسط نمبر 123۔ اس کے ساتھ ہی میجر باسو اور کیپٹن مان بھی کھڑے ہوئے۔ سب نے مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملائے اور رخصت ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں محبت کی گرمی نہیں بلکہ غصے اور بدلے کی آگ کی تپش تھی۔ واپس جاتے ہوئے وہ کافی شاپ اور لابی میں چاروں جانب اور اوپر کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے اچانک کہیں سے گولیاں چلیں گی اور انہیں چھلنی کر دیں گی۔ کرنل آنند فوجی تھا، لیکن سفارت خانے کے ماحول نے اسے سیاسی زبان سکھا دی تھی، جس میں جھوٹ اور تصنع کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگلے ہی روز میں نے اس ملاقات کے بارے میں مفصل رپورٹ لکھ کر اور اس کی 3 کاپیاں بنا کر اپنے سفیر کو دے دی اور دوسرے پر اس سے وصولی کے دستخط کروائے۔ اصل رپورٹ میں نے اپنے محکمے کو بھیجنے کے لیے اور تیسری کاپی اپنی فائل کے لیے رکھ لی۔ مجھے اپنے سفیر پر کبھی بھی اعتماد نہیں ہوا، کیونکہ اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سفارتی اور سیاسی مبہم زبان میں ہوتا تھا، جس سے میں بے حد الرجک تھا۔ کھٹمنڈو کا موسم تیزی سے بدل رہا تھا۔ تکلیف دہ سردی اب خوشگوار خنکی میں بدل رہی تھی۔ میں نے ہوٹل انتظامیہ کے ذریعے اپنے کمرے میں دونوں کھڑکیوں پر مضبوط گرل اور جالی لگوائی۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں اپنے کمرے کو دستی بم کے حملوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ میرے فلور پر باہر سے پسٹل یا رائفل سے حملہ کرنا تو ناممکن تھا، لیکن دستی بم کا کارگر ہو سکتا تھا۔ یہ احتیاطی تدابیر میں نے مریم کی ضد کے آگے مجبور ہو کر کی تھی۔ مہاجروں کے لیے افغان ایئر کے جہازوں کا حتمی شیڈول ابھی بھی آ گیا تھا۔ پہلا جہاز 10 اپریل کو آنا تھا اور پھر باقاعدگی سے ہفتے میں 2 پروازیں آنی تھیں۔ پہلی پرواز پر جانے والے مہاجر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ پاکستانی سفارت خانے میں گہما گہمی بہت بڑھ گئی تھی۔ مہاجروں نے میرے پاس بھی ٹولیوں کی شکل میں آنا شروع کر دیا۔ وہ اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ میں اپنے اثر و رسوخ سے سفارت خانے کی جاری کردہ لسٹ میں ان کے نام لکھوا سکتا ہوں۔ میں نے انہیں صاف بتایا کہ سفارت خانے میں میرے اثر و رسوخ کا یہ عالم ہے کہ میرے سفارشی مہاجروں کو تو شاید آخری فلائٹ پر بھی جگہ نہ دی جائے۔ ان مہاجروں میں بہت سے ایسے بھی تھے جو مہینوں نہیں بلکہ برسوں سے یہاں مقیم تھے۔ جب وہ آئے تو رجسٹریشن کے وقت ان افراد کے خانہ کی تعداد 4 تھی اور اب وہ 5 یا 6 ہو چکے تھے۔ اپنی غفلت یا سفارت خانے کی سرد مہری کے باعث وہ نومولود کے رجسٹریشن ہی نہ کروا سکے۔ سفارت خانے نے اس کی بنیاد بنا کر انہیں اب تک کھٹمنڈو میں روک رکھا تھا۔ بعض مہاجروں کو کھٹمنڈو کی پرامن زندگی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے وہیں مستقل قیام کا ارادہ کر لیا، اور جتنے عرصے تک نیپال حکومت نے انہیں پاکستان جانے پر مجبور نہ کر دیا، وہ کھٹمنڈو میں ہی مقیم رہے۔ میں نے محسن اور بزرگ شاعر سے جواب، جو اب ماشاءاللہ عیال دار ہو چکے تھے، پوچھا کہ اگر وہ چاہیں تو میں شروع کی چند پروازوں میں ان کے جانے کا انتظام کروں۔ محسن نے تو صاف انکار کر دیا۔ بزرگ شاعر نے شرماتے ہوئے کہا کہ بیگم امید سے ہیں، اس لیے بچے کی پیدائش کے بعد ہی وہ پاکستان جائیں گے۔ ان دونوں کے انکار کی اصل وجہ یہ تھی کہ پاکستان پہنچنے کے بعد انہیں اندھیرا اندھیرا دکھائی دیتا تھا۔ یہاں کھٹمنڈو میں کوئی اور نہ سہی مجھ پر انہیں یہ یقین تھا کہ ضرور تھا کہ میں ان کی دیکھ بھال ضروریات کا خیال رکھوں گا۔ میں نے ان دونوں کے پاکستان پہنچنے کے بعد کی فوری ضروریات کے لیے 10-10 ہزار روپیہ مریم کے والد کے پاس جمع کروا دیا، اور ان دونوں کو بھی بتایا کہ پاکستان روانگی سے پہلے وہ یہ رقم حاصل کر لیں۔ میرا یہ اقدام اس لیے تھا کہ میں خود اپنے متعلق کوئی بات بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا تھا۔ اچانک ہی میری پاکستان واپسی کا حکم بھی آ سکتا تھا، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ میں دشمنوں کی اندھی گولیوں کا نشانہ بن جاؤں۔ مریم کو اپنی زوجیت میں لینے میں صرف دوسری بات مانا تھی۔ حاجی مستان اور یوسف پٹل سے بھی ہر 10-15 روز بعد فون پر بات چیت ہوتی تھی۔ میں نے انہیں مریم کے متعلق بتایا تو وہ خوش ہوئے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور بلا ضرور اس مبارک موقع پر کھٹمنڈو آئیں گے۔ قسط نمبر 124۔ ناول غازی۔ میں اپنے محکمے کو بھیجی جانے والی ڈاک میں اپنے گھر والوں کے لیے خط ضرور بھیجتا تھا، جن کا جواب ابھی اسی ذریعے سے مجھے ملتا تھا، جن میں ہمیشہ خطوط کا کچھ سیاہی سے مٹا ہوا حصہ ہوتا تھا۔ پاکستانی مہاجروں کی دیکھا دیکھی میں نے بذریعہ رجسٹر ڈاک کئی خط ڈائریکٹ اپنے گھر بھیجے تھے،
جن کا کوئی بھی جواب مجھے موصول نہ ہوا۔ ایک روز خلاف معمول دن کے 10-11 بجے محسن میرے ہوٹل آیا۔ اس نے بتایا کہ تمام غیر ملکیوں کے خطوط بڑے ڈاکخانے میں ایک میز پر رکھ دیے جاتے ہیں جہاں سے سب اپنے خط چھانٹ کر لے جاتے ہیں۔ رجسٹرڈ خط بھی ڈاکخانے کے ایک کلرک کے پاس ہوتے ہیں جو رجسٹریشن کارڈ یا پاسپورٹ دکھا کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ آج جب وہ اپنا رجسٹرڈ خط لینے اس کلرک کے پاس گیا تو اس کے پاس آصف علی کے نام کے 4 خط تھے۔ مجھے یہی بتانے کے لیے وہ آیا تھا۔ میں فوراً ہی تیار ہو کر محسن کے ساتھ ڈاکخانے پہنچا اور 4 بھاری بھرکم خط وصول کیے۔ اسی تیزی سے میں اپنے ہوٹل واپس پہنچا۔ پردیس میں کٹھن حالات میں زندگی گزارنے والوں کو گھر سے خط ملنے سے جو خوشی اور مسرت ہوتی ہے اس سے قارئین بخوبی واقف ہوں گے۔ میں نے محسن کو رخصت کیا اور اپنے کمرے میں جا کر خط جیب سے نکالے۔ میں اپنی والدہ اور بیوی کی تحریر کو بخوبی پہچانتا تھا۔ وہ خط میری والدہ کے اور 2 بیوی کے تھے۔ میں نے پہلے والدہ کے خط کھولے۔ دونوں خطوط میں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ یہ شکوے تھے کہ میں واپس کیوں نہیں آتا۔ میرے لڑکے شجاع کے متعلق لکھا تھا کہ وہ واکر کے ذریعے بہت جلد بغیر سہارے کے چلنے لگ گیا ہے۔ اکثر پوچھتا ہے کہ میرے ابو کہاں ہیں۔ والدہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ کوئی ایسی ہی مجبوری ہوگی جس کے باعث میں اتنے سالوں سے گھر نہیں آیا۔ ان کے اس فکرے سے میری آنکھوں میں آنسو چھلک آئے کہ جلد واپس آنے کی کوشش کرو، کہیں تمہیں سینے سے لگانے کی حسرت لیے میں قبر میں نہ چلی جاؤں، اور پھر جب تم رو گے تو مزار پر روئیں گے ہم مزار میں والی بات نہ ہو۔ قائرین، میری یہ ذاتی باتیں گو کہ آپ بیتی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں رکھتی لیکن ڈائریکٹ تعلق ضرور ہے جس کا انتہائی مختصر الفاظ میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میری والدہ اپنے زمانے کی میٹرک اور اردو اور فارسی یکساں روانی سے بولتی اور لکھتی اور پڑھتی تھی۔ وہ انتہائی حساس اور شوہر پرست تھیں۔ انہی صفات کے باعث میرے والد نے اپنی تمام جائیداد اپنی زندگی میں ہی ان کے نام منتقل کر دی تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری والدہ نے بھی اپنے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی اور شہر کی رہنے والی اس خاتون نے میرے والد کے انتقال کے بعد پورے 34 برس گاؤں میں گزارے اور سوائے میرے ہمراہ ہونے کے گھر سے باہر قدم نہیں نکلا۔ اسی گاؤں سے اس کا جنازہ اٹھا اور میرے والد کے پہلو میں دفن ہوئی۔ میرے پاس ابھی تک وہ خطوط موجود ہیں جو میری والد اور والدہ ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے۔ ان خطوط کا آدھے سے زیادہ حصہ تو حافظ اور اقبال کے اشعار سے بھرا ہوتا تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی کے خط کھولے تو پہلا مصدع تو یہی پڑا کہ اس نے گھر میں اپنا چولہا الگ کر لیا ہے۔ میرا تمہاری ماں کے ساتھ گزر نہیں ہو سکتا اور آئندہ اپنی تنخواہ مجھے علیحدہ بھیجنے کا انتظام کرو۔ جب میں خط کے ان الفاظ پر پہنچا جہاں میری بیوی نے میری والدہ کو بڑھیا کہہ کر مخاطب کیا تھا تو مجھ سے مزید برداشت نہ ہو سکا اور بغیر پڑھے میں نے اس کے خطوط پھاڑ دیے۔ میری والدہ کے متعلق ایسے گھٹیا الفاظ والے خطوط میں پڑھنا تو کجا اپنے پاس رکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ جیسا کہ میں شروع کے صفحات میں عرض کر چکا ہوں، سقوط ڈھاکہ کے وقت میں تربیلا ڈیم بنانے والی غیر ملکی کمپنی تربیلا جوائنٹ وینچر میں بحیثیت PRO پبلک ریلیشن آفیسر ملازم تھا اور میں نے خود اس حساس محکمے کو اپنی خدمات پیش کی تھی۔ اس انتہائی خطرناک کام کے لیے والنٹیئر کرنے میں اگر 90% وجہ میری اپنے وطن سے محبت اور شکست کا بدلہ لینے کی خواہش تھی تو 10% وجہ گھر کی بے سکونی اور اس کا کوئی حل نہ ملنے پر اس سے فرار حاصل کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان واپسی کے بعد میں نے صرف چند ماہ بمشکل گھر میں گزارے۔ 2 سال پشاور میں ملازمت کی اور پھر 7 سال سے زیادہ عرصہ سعودی عرب اور 8 سال سنگاپور میں بسر کی اور ان 15 سالوں کے دوران میں مجموعی طور پر 5 ماہ گھر میں رہا۔ میں جب بھی گھر آیا ملکی سامان اور تحفے طائف سے بھری ہوئی ویگن لایا اور ہمیشہ ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوا، لیکن وقت سے پہلے واپس جاتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور زبان پہ دوبارہ کبھی واپس نہ آنے کا عہد جسے میں اپنی والدہ کی آہذاری کے باعث کبھی پورا نہ کر سکا۔ آئندہ کئی روز خلاف معمول بات نہ ہوئی۔ صبح شام بھی خاموشی اور روزمرہ کی مصروفیات میں گزرے۔ میرے پاس حاجی مستان اور یوسف پٹیل کی بھیجی ہوئی رقم میں سے ابھی خاصے روپے موجود تھے۔ اس رقم میں سے میں نے پاکستان جانے والی ہر فیملیز کو 3000 روپے دینے کا فیصلہ کیا۔ گو کہ یہ بہت کم رقم تھی لیکن پاکستان پہنچتے ہی ان کو فوری مالی پریشانیوں سے بچایا جا سکتا تھا۔ میرے سامنے صرف ایک مشکل تھی کہ پاکستان میں بھارتی کرنسی کا لین دین سختی سے ممنوع تھا اور نیپالی کرنسی کوئی ویلیو نہ تھی۔ کھٹمنڈو میں امریکی ڈالر بلیک میں بہت اونچے داموں ملتے تھے۔ حکومت پاکستان اور میرے محکمے کے لیے بھارتی کرنسی خاصی کشش رکھتی تھی۔
قسط نمبر 125۔ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کے اخراجات کے لیے حکومت پاکستان امریکی ڈالر بھیجتی تھی اور ان میں نیپال میں ہمارا سفارت خانہ بھی شامل تھا۔ حکومت پاکستان کو تو اس نہایت معمولی بھارتی کرنسی سے دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میں نے جب اپنے محکمے کو اپنی ڈاک میں 15 لاکھ بھارتی کرنسی بھیج کر یہ لکھا کہ اس کے عوض 15 لاکھ پاکستانی روپے مجھے بھیج دیں، تو وہ واپسی ڈاک میں ہی پاکستانی کرنسی مجھے مل گئی۔ بھارت میں رہائش کے دوران مجھے بخوبی علم ہو چکا تھا کہ میرا محکمہ بھارت میں کام کرنے والے اپنے متحد گروپس کو جو بھارتی کرنسی بھیجتا ہے اور جو روپیہ بھارت میں ہمدردوں سے یہ گروپ حاصل کرتے ہیں، ان سب کی ادائیگی پاکستان کے قیمتی زر مبادلہ کے ذخائر سے امریکی ڈالر اور برٹش پاؤنڈ میں کی جاتی تھی۔ یہ پاکستانی روپیہ ملنے سے 500 مہاجر خاندانوں کے لیے زادرہ کا انتظام ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق افغان ایئر کے فلائٹ شیڈول کے مطابق 500 سے کم ہی مہاجر خاندان اس سیزن میں جا سکتے تھے۔ مریم اور میں نے 500 لفافوں میں 3,000 روپے رکھے۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ ہر فلائٹ سے پہلے ایئرپورٹ پر ہم دونوں یہ لفافے جانے والے مہاجروں کو بطور تحفہ دیں گے اور پہلے سے کسی کو اس بارے میں نہیں بتائیں گے۔ نئے مہاجروں کی آمد بھی ابھی جاری تھی، اگرچہ ان میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ ابھی فلائٹس شروع نہیں ہوئی تھی اور یہ اپریل کی غالباً 4 یا 5 تاریخ تھی۔ میں حسب معمول رات کو مریم کے گھر سے واپس آیا تو میرے ہوٹل کافی شاپ میں اسرائیلی جاسوسہ میری منتظر تھی۔ ریسیپشن سے مجھے اس کے متعلق پتہ چلا۔ وہ کافی شاپ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، سر پر رنگ برنگی پٹیاں باندھے، گلے میں بڑے منقوں کے ہار پہنے اور چہرے پر مختلف رنگوں کی لکیریں لگائے۔ اس نے خود کو پہچانے نہ جانے کی کافی حد تک کامیاب کوشش کی تھی۔ میں اس کی ٹیبل پر گیا اور اس کی آمد کی وجہ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ وہ بولی، میرے پاس بہت کم وقت ہے، سب سے چھپ چھپا کر یہاں پہنچی ہوں۔ بھارت سفارتکاروں نے تمہیں اغوا کرنے کے لیے ہمارے سفارت خانے سے مدد مانگی ہے۔ ہمارے 2 ایجنٹ آئندہ 2-3 روز میں امریکیوں کے بھیس میں تمہارے ہوٹل میں ٹھہریں گے اور تم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کریں گے۔ ان کے پاس اسلحے کے علاوہ بے ہوش کرنے والی گیس بھی ہے، ان سے بچ کے رہنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فلم کا ایک رول بھی مجھے دیا۔ رول میں ان کی کئی تصویریں جو میں نے خفیہ طور پر اپنے سفارت خانے میں اتاری ہیں۔ میں اپنے سفارت خانے سے سیدھی یہاں آ رہی ہوں۔ فلم خود دھلوا لینا، تمہارے احسان کا سارا تو نہیں لیکن کچھ بدلہ اتار دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کافی اور سینڈوچ کا بل تم ادا کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور نشے میں ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہرے راما ہرے کرشنا کا جاپ کرتی ہوئی ہوٹل سے باہر جا کر اندھیروں میں گم ہوگی۔ میں نے اپنے لیے کافی منگوائی اور خاص دیر تک وہاں بیٹھا، اس اسریری لڑکی کے کردار کے متعلق سوچتا رہا۔ اپنے وطن اور قوم کے لیے جاسوسی کرنا اس کا پیشہ تھا، بلکہ میری طرح، لیکن ہم دونوں اپنے پیشوں کے علاوہ انسان بھی تھے اور انسانی ہمدردی کے تحت احسان کرنا اور احسان کا بدلہ چکانے کا جذبہ دوسرے انسانوں کی طرح ہماری فطرت میں بھی شامل تھا۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس جذبے سے عاری نہیں۔ کتے سے لے کر ہاتھی اور چڑیا سے لے کر باز تک سب جانوروں اور پرندوں میں یہ جذبہ موجود ہے۔ صرف بتوں کے پجاری ہندوؤں میں ہی مسلمانوں کے خلاف اس قدر بغض اور عناد بھرا ہوا ہے کہ جس نے ان میں انسانیت کی یہ حس بھی ختم کر دی ہے۔ اگلے روز میں نے محسن کو یہ فلم رول دیا، جسے ڈیولپ اور پرنٹ نکلوا کر وہ شام کو آ گیا۔ دونوں اسرائیلی ایجنٹوں کی 6 واضح تصویریں تھیں۔ محسن کو ان کے بارے میں نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ اپنی غیر معمولی حرکات اور خود پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے ان اسرائیلیوں کو چکنا کر دیتا اور بیچاری اسرائیلی جاسوس مفت میں ماری جاتی۔ مریم کی محبت، خلوص اور میری سلامتی کے لیے ان کے متفکر رہنے کے باعث میں اس کے سامنے اتنا بزدل بن گیا تھا کہ میں اس نئی آفت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا اور مسلسل نوٹ کر رہا تھا کہ پاکستانی لباس پہننے، اردو سیکھنے اور ہر روز مستقبل کے پلان بنانے کے باوجود اس کے چہرے کی شادابی کم ہو گئی تھی۔ میں جب بھی مستقبل کے متعلق اس سے باتیں کرتا وہ خلاؤں میں گھورنے لگتی، جیسے اسے میری باتوں پہ یقین نہ ہو اور وہ خلاؤں میں کسی سے میری باتوں کی تصدیق کرنا چاہتی ہو۔ اسرائیلی لڑکی کے مطابق دونوں اسرائیلی جاسوس مسلح تھے اور ان کے پاس بے ہوش کرنے والی گیس بھی تھی۔ میں نے اس جنگی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کل یور اینیمی بیفور ہی کلز یو، دشمن کو اس سے پہلے ہلاک کرو کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے، خود پہلے حملے کا پلان بنایا۔ جس دن انہوں نے ہوٹل میں چیک ان ہونا تھا، اسی رات میں نے انہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سائنائڈ والے میرے سلنڈر مریم کے پاس تھے، اسے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے چینی دوستوں کو سمجھایا کہ مجھے ان کا ایک گیس سلنڈر درکار ہے اور وہ مریم کو اس بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ وہ گیس سلنڈر لے آئے۔ گیس ماسک پہلے ہی میرے پاس موجود تھا۔ اپنی طرف سے مکمل تیاری کر کے اور منصوبے کو آخری ٹچ دے کر میں نے اسرائیلی جاسوس کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں نے اپنے
روز کے معمولات میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ 2 دن بعد میں نے انہیں اسرائیلیوں کو کافی شاپ میں بیٹھے دیکھا۔ ان کے قریب ہی ایک ٹیبل پر میں بیٹھ گیا۔ کافی کا آرڈر دے کے میں نے سگریٹ نکالا اور جیبوں میں ماچس تلاش کی۔ کرنے کے بعد میں ان کے پاس گیا اور ماچس مانگی۔ سگریٹ سلگا کر میں نے ان کا شکریہ ادا کر اپنا تعارف آصف علی کے نام سے کروایا اور انہیں بتایا کہ میں پاکستانی مہاجروں اور گزشتہ کئی ماہ سے اس ہوٹل میں مقیم ہوں۔ انہوں نے بتایا وہ امریکن ٹورسٹ ہیں اور آج اس ہوٹل میں آئے ہیں۔ اپنے شکار کو اتنے قریب پا کر انہوں نے مجھے اپنے ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ویٹر میرے لیے آرڈر دی ہوئی کافی اسی ٹیبل پر لے آیا۔ میں نے بلا جھجک یہ کافی پی۔ اس پہ کسی چیز کی ملاوٹ کا اس لیے احتمال نہیں تھا کیونکہ اس کا آرڈر میں نے اپنی ٹیبل سے دیا تھا۔ اسرائیلی سفارت خانے نے محض خانہ پوری اور بھارتی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے اپنے 3rd کلاس جاسوس بھیجے تھے۔ ان بظاہر امریکنوں کی نہ تو انگریزی امریکی تلفظ میں تھی اور نہ ہی امریکہ کے متعلق ان کی معلومات کسی پاکستانی اسکول کے طالب علم سے زیادہ تھی۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تول رہے تھے۔ ان کے متعلق میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ جاسوسی کے علم سے کافی حد تک نابلد اور صرف قتل کرنے والے تھے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد آج رات ہی ان کا کام تمام کرنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ ان سے رخصت ہو کے میں ریسیپشن پر چلا آیا اور ان امریکیوں کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کا کمرہ میرے فلور پہ ہی 15 نمبر تھا۔ میں حسب معمول شام کو مریم کے گھر گیا لیکن جلد ہی لوٹ آیا اور لابی میں بیٹھ کر مختلف رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں اپنے کمرے میں جاتا دیکھوں تو پھر اپنے کمرے میں جاؤں۔ رات 10 بجے کے قریب یہ باہر سے واپس لوٹے اور سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 20 منٹ کا وقفہ دے کر میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ قسط نمبر 126۔ اپنا گیس سلنڈر اور زہریلی سوئیوں والا ڈبہ چیک کیا۔ ہوٹل میں آتشی اسلحے کے استعمال سے 100% قتل کی واردات بنتی تھی۔ ٹھیک 11 بجے گیس ماسک لگا کر اور گیس سلنڈر ہاتھ میں لیے میں نے اپنے کمرے کی بتیاں بجھائی اور دروازے سے باہر جھانکا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ میں بے آواز قدموں سے چلتا ان کے کمرے کے دروازے تک گیا اور دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، "ہو از دیئر؟" "کون ہے؟" "ویٹر سر۔" میں نے حتی المکان اپنی آواز بدلتے ہوئے کہا۔ "ون میسج فار یو سر۔" میں نے ویٹروں جیسی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ "ون مومنٹ۔" اندر سے آواز اور میں بائیں دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا کیونکہ دایاں دروازہ پہلے کھلتا تھا۔ گیس سلنڈر میں نے اس طرح پکڑا ہوا تھا کہ گیس نکلنے کے بٹن پر میری انگلی تھی۔ میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی کوئی اور گیسٹ اس فلور پر نہ آ جائے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی ایک اسرائیلی ویٹر سے پیغام لینے کے لیے دروازے سے تھوڑا سا باہر نکلا۔ سامنے کسی کو نہ دیکھتے ہوئے اس نے بائیں طرف دیکھا جہاں میں کھڑا تھا۔ ماسک والا چہرہ دیکھ کر اسے فوری خطرے کا احساس ہوا۔ ادھر میں نے اس کی اپنی طرف دیکھتے ہی سلنڈر سے گیس خارج کرنے کا بٹن دبا دیا۔ بیک وقت 2 کام ہوئے۔ گیس اس کے نتنوں میں گھسی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہٹا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ اس کے گرنے سے پہلے میں نے اسے دھکا دے کر اندر پھینکا اور اسے پھلانگتے ہوئے دوسرے اسرائیلی کے بیڈ پر جا پہنچا۔ دروازہ کھلنے سے اب تک صرف 7 یا 8 سیکنڈ ہی گزرے تھے۔ دوسرے اسرائیلی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی خطرے کو بھانپتے ہوئے تکیے کے نیچے سے ریوالور اٹھانا چاہا لیکن اس سے پہلے میں اس کے چہرے پر گیس پھینک چکا تھا۔ وہ چند لمحے بستر میں پھڑپھڑایا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے پہلے دروازہ اندر سے لاک کیا اور دونوں کھڑکیاں کھول دیں تاکہ گیس نکل جائے۔ دروازے کے قریب پڑے اسرائیلی کی لاش کو میں نے اس کے بیڈ پر ڈالا۔ دونوں نے سلیپنگ سوٹ پہن رکھے تھے۔ میں نے ان کے ہینگروں پر لٹکے لباس، مختصر سامان اور بیڈز کے ساتھ جڑی سائیڈ ٹیبلز کی تلاشی لی۔ تکیوں کے نیچے سے 2 بھرے ہوئے ریوالور، سامان میں سے فالتو گولیاں اور 2 سلنڈر اور دونوں کے بٹوے ملے جن میں امریکی پاسپورٹ اور تھوڑے سے ڈالر تھے۔ دونوں کے بٹووں سے میری ایک تصویر بھی ملی۔ یہ تصویر اخباری نہیں بلکہ کیمرے سے کھینچی ہوئی تھی۔ پس منظر میں اناپورنا ہوٹل تھا، گویا کسی نے ہوٹل سے میرے باہر نکلتے وقت کی تصویر اتاری تھی۔ میں نے کھڑکیاں بند کر دی، یہ سب سامان اٹھایا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب جلا کے دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ان کا سب سامان اور اپنا پسٹل، گولیاں، زہریلی سوئیوں کا ڈبہ، سلنڈر اور گیس ماسک ایک ایئر بیگ میں ڈالے اور دروازے لاک کر کے نیچے لابی میں آ گیا۔ ہوٹل میں میری اس رات داخلے کی انٹری ہو چکی تھی، اس لیے ریسیپشن پر کسی کو بتائے بغیر میں آنکھ بچا کر ہوٹل سے باہر آ گیا اور وین لے کر سیدھا مریم کے گھر پہنچا۔
وہ میری آمد کا سن کر ہڑبڑا کر اٹھی. میں نے بیگ اس کے حوالے کیا اور کہا کہ ہوٹل میں مجھ سے 2 اسرائیلی جاسوس مارے گئے ہیں. قسط نمبر 127. بیگ کو وہ کسی محفوظ جگہ پر چھپا کے رکھ لیں. مجھے فوری واپس ہوٹل پہنچنا ہے کیونکہ میری ان کی انٹری ہو چکی ہے. سارا واقعہ تفصیلاً کل سے بتاؤں گا. مریم نے بھی مجھے اس وقت روکنا مناسب نہ سمجھا. اپنے ہوٹل واپس پہنچا. میری غیر حاضری کسی نے محسوس نہ کی تھی. کافی شاپ میں کافی پینے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور لمبی تان کر سو گیا. میری ذہنی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ دشمن کو مارتے وقت مجھے اتنا بھی افسوس نہیں ہوتا تھا جتنا کسی چوہے کو مارنے پہ ہو. اگلے روز بعد دوپہر ہوٹل کی انتظامیہ کو ان امریکیوں کی ہلاکت کا پتہ چلا. ان کا دروازہ میں نے باہر نکلتے وقت اندر سے لاک کر دیا تھا اور دروازے پہ ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ پہلے ہی سے لٹکا ہوا تھا. وہ تو ہاؤس کیپنگ کمرے کی صفائی والوں نے کئی بار ان کے کمرے کے چکر لگانے کے بعد بالآخر صفائی کے لیے ماسٹر چابی سے دروازہ کھولا اور انہیں سوتے پا کر بیڈ شیٹس تبدیل کرنے کے لیے انہیں جگانا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ ابدی نیند سو چکے تھے. ہوٹل میں شور مچ گیا. انتظامیہ نے پولیس کو فوری طور پر اطلاع کی. پولیس نے آ کر تفتیش شروع کی تو انہیں بتایا کہ کمرہ اندر سے بند تھا اور ہاؤس کیپنگ والوں نے اسے کھولا. پولیس کو فوری طور پر کوئی سراغ نہ مل سکا. ان کی لاشیں اٹھوا کر سرد خانے میں بھجوا دی گئی. ریسپی کاغذی کارروائی اور ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کی لسٹ اور مرنے والوں کا سامان لے کر پولیس واپس چلی گئی. ان کے شناختی کاغذات اور پاسپورٹ بھی پولیس کو نہ ملے. اس لیے ہوٹل میں تفتیش کے دوران امریکن سفارت خانے سے بھی پولیس نے رجوع نہیں کیا. میں جانتا تھا کہ پولیس کوئی سراغ نہ ملنے پر خاموشی سے واپس تو چلی گئی ہے لیکن اس کی فائلوں میں اندھے قاتلوں کی فہرست میں 2 اور کا اضافہ ہو گیا ہے جسے وہ یوں ہی ہضم نہیں کرے گی. اور یہی ہوا. مریم کو ساری واردات کا تفصیلاً بتا کر اس سے یہ عہد کر کے کہ آئندہ اس کو جانتے بوجھتے لائم رکھ کر میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا. جب میں رات گئے اپنے ہوٹل واپس لوٹا تو معلوم ہوا کہ پولیس کی خاصی بڑی نفری ہوٹل میں ایس پی کے سربراہی میں موجود ہے اور ایس پی اپنے محتاطوں کے ساتھ ہوٹلوں کے ملازمین کے علاوہ وہاں ٹھہرے ہوئے مہمانوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے. سب کے کمروں کی تلاشی بھی لی جا رہی ہے. ہر کمرے کی طرح میرے کمرے کے باہر بھی ایک سپاہی کھڑا تھا. دروازہ کھولنے پر وہ میرے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوا. میں نے چند منٹ یوں ہی گزارے اور کمرہ بند کر کے کافی شاپ میں آ بیٹھا. کئی مہمانوں سے تفتیش کر کے جب میری باری آئی تو ایس پی نے شاپ میں ہی نہایت شرافت سے مجھ سے تفتیش کا آغاز کیا. میں نے اسے گھڑی گھڑائی کہانی سنائی کہ میں مشرقی پاکستان میں چٹاگانگ میں تھا جب سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا. میں کئی بار چٹاگانگ کے پہاڑی سلسلے میں چکما قبائل کے مرکزی گاؤں کا رنگا مانی میں رہا کیونکہ چکما قبائل کا سردار راجہ تری دیورائے میرا گہرا دوست تھا. چند ماہ پہلے ہی کھٹمنڈو پہنچا اور پاکستان سفارت خانے میں رجسٹرڈ پاکستانی مہاجر ہوں. ایس پی نے میری ساری روایت خاموشی سے سنی. اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. ایس پی آپ اتنے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں جبکہ پاکستانی مہاجر تو ایک خستہ حالی میں زندگی گزار رہے ہیں. مہاجر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مالی طور پر بھی لازمی کمزوروں میں اپنا تمام سرمایہ اپنے ہمراہ لایا ہوں. اپنے معیار کے مطابق رہ رہا ہوں. میں ضرورت مند مہاجروں کی مالی امداد بھی کرتا ہوں. ایس پی جب آپ مالی طور پر خوشحال ہیں تو اپنا ٹکٹ خرید کر پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ میرا چھوٹا بھائی بھی ڈھاکہ میں تھا. میں اسی کے انتظار میں ہوں. آخری اطلاعات کے مطابق اس نے بھی ڈھاکہ میں کہیں پناہ لے رکھی ہے. وہ یہاں آ جائے تو میں اسے لے کر فوری یہاں سے چلا جاؤں گا. ایس پی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے میں آپ کے ساتھ خصوصی طور پر اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے. یہ درست ہے اور اس کی وجہ محض میری مالی خوشحالی ہے. آپ نے بھی اس ہوٹل میں اپنی تفتیش کے دوران میرے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے وہ ہر مہاجر کے ساتھ یقیناً نہیں ہوگا. ایس بی ہمیں آج ہی کسی کے ذریعے ایک بھارتی اخبار ملا ہے جس میں آپ کی تصویر کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مہاجر نہیں بلکہ پاکستانی جاسوس ہیں. میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا ایس پی صاحب بھارت ہمارا دشمن ہے. ایس پی صاحب بھارت ہمارا دشمن ہے. ہماری اس سے 3 جنگیں ہو چکی ہیں. اس نے ہماری غفلت اور سیاسی بے چینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے. جہاں تک بھارتی اخبار میں میری تصویر اور پاکستانی جاسوس ہونے کا لکھا ہوا ہے تو مجھے بھی اس کا علم ہے. یہ بات بالکل من گھڑت ہے. چٹاگانگ میں ایک ہندو مارواڑی سے میری کاروباری رکابت تھی.
مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن کے بعد وہ کلکتہ بھاگ گیا۔ جب میں نیپال آنے کے لیے بنگلہ دیش سے کلکتہ پہنچا تو وہاں اتفاقاً چورنگی کے قریب اس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ بڑی آؤ بھگت سے مجھ سے ملا اور رات کے کھانے کی دعوت دی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ ان حالات میں کاروباری چپکلش کو بھول چکا ہوگا، میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ ایک بڑے ریسٹورینٹ میں جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو اس کے فوٹوگرافر نے میری کئی تصویریں اتاری۔ کھانے کے بعد میں واش روم میں گیا۔ واپسی پر میں نے دیکھا کہ کلکتہ پولیس کے 2 آفیسر اس کے پاس کھڑے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے جال بچھایا تھا۔ میں واش روم کے روشن دان سے نکل کر اپنے ہوٹل گیا اور افراتفری میں ہوٹل چھوڑ کر بذریعہ ٹرین پٹنہ پھر یہاں پہنچا۔ مجھے پکڑوانے میں ناکامی کے باعث جھلا کر اس ماوڑی نے میری تصویر میرے چہرے کے ساتھ مختلف لوگوں کے دھڑ اور ایک تصویر میں میرا چہرہ کسی شخص کے چہرے پر لگا کر جو کسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا فوٹو تیار کروائے اور اخبار میں شائع کروائے۔ ایس پی یقینی اور بے یقینی کیفیت سے 2-4 میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ایس پی صاحب آپ تو منجھے ہوئے پولیس آفیسر معلوم ہوتے ہیں، سچ بتائیے کہ میں آپ کو جاسوس دکھائی دیتا ہوں؟ میرے جیسے قد و قامت کے آدمی تو ہزاروں میں فوراً پہچانے جاتے ہیں، اور ایسے انسان کو جاسوس بنانا تو جاسوسی کے پہلے اصول کے ہی خلاف ہے۔ ایس پی میری یہ بات اور اپنی تعریف سن کر خاصا متاثر نظر آتا تھا۔ اس نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، دشمنی میں لوگ بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، اور پھر میرے پاس آپ کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ صرف ایک بھارتی اخبار جس میں آپ کو فوٹو اور آپ کے خلاف الزامات شائع ہوئے ہیں، جو ان کے بقول آپ نے بھارت میں کیے ہیں۔ نیپال میں آپ پر کوئی بھی الزام نہیں۔ اگر بھارت کو آپ کی ضرورت ہے تو انٹرپول کے ذریعے ہماری حکومت سے رابطہ کریں۔ اخباروں اور خصوصی طور پر بھارتی اخباروں کی خبریں تو تمام تر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ بندرگاہ نہ ہونے کی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بھارت ہم پر ایسی ہی باتوں کو جواز بنا کر ناجائز دباؤ ڈالتا ہے جن کا حقیقت میں کوئی نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ اگر یہ 2 مرنے والے بھارتی ہوتے تو پھر بھی آپ پر شک کرنے کا کوئی جواز بن سکتا تھا، لیکن یہ دونوں تو ہوٹل رجسٹر کے مطابق امریکی اور کل ہی چیک ان ہوئے تھے۔ ان سے آپ کی کیا دشمنی کی وجہ ہو سکتی تھی؟ وجہ کچھ نظر تو نہیں آتی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو زحمت دی اور آپ کا وقت برباد کیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، مجھ سے ہاتھ ملایا اور ہوٹل کے دوسرے مہمانوں کی طرف چلا گیا جو تفتیش کے انتظار میں کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ نیپال کے رسم و رواج کے مطابق پولیس یا کسی بھی سرکاری محکمے کے افسران کو تحفے میں اگر شراب پیش کریں تو اسے رشوت یا ناجائز تصور نہیں کیا جاتا۔ میں نے ہوٹل بار سے سب سے مہنگی اسکاچ وسکی کی بوتل خریدی اور ایس پی کو جا کر بطور تحفہ پیش کیا۔ سب کے سامنے اس نے شکریہ سے میرا تحفہ قبول کیا۔ میرے کہنے پر اس نے اپنے ماتحت کو حکم دیا کہ میرے کمرے کے باہر کھڑے سپاہی کو فوراً ہٹا دیا جائے۔ میں کمرے میں آیا۔ اللہ پاک کا کرم تھا کہ میں نے مریم سے گزشتہ رات اسے دیا ہوا اسلحہ واپس نہیں لیا تھا، ورنہ اگر میرے کمرے کی تلاشی ہوتی تو میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج سپہر ان امریکیوں کی ہلاکت کا پتہ چلا اور چند گھنٹوں کے اندر ہی میری تصویر والا اخبار پولیس کو پہنچا دیا گیا۔ یقیناً کوئی میرے خلاف الزامات اور ثبوت اکٹھے کیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ یہ صرف بھارتی سفارت خانہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن سفارت خانے کو بھی اتنی جلدی کس نے اطلاع دی؟ یہ یقیناً ہوٹل ملازمین میں سے کوئی ہوگا۔ یہ تمام خبریں بھارتی سفارت خانے کو پہنچاتا ہے ورنہ امریکیوں کے ہلاک ہونے سے بھارتی سفارت خانے کا کیا واسطہ اور امریکن سفارت خانے میں میری تصویر والے اخبار کا کیا کام؟ اب مجھے ہوٹل ملازمین میں سے اس بھارتی ایجنٹ کا سراغ لگانا تھا جو کسی وقت بھی میرے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اپنے چینی دوستوں کو میں نے ہوٹل میں پولیس دیکھتے ہی باہر ہی سے رخصت کر دیا۔ ان کے لیے کمرہ بھی میں نے اپنے نام سے بک کیا تھا۔ مجھے اپنا اسلحہ خصوصاً پسٹل ساتھ رکھنے کی ایسی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کے بغیر میں خود کو ادھورا محسوس کرتا تھا۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے میں نے اس کا بھرپور استعمال کیا تھا، اور اب بھی حالات ایسے تھے کہ مجھے کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میں رات 1 بجے تک اپنے کمرے میں رہا اور پھر چینی دوستوں کے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلی صبح میں نے مریم کو گزشتہ رات پولیس کی کارروائی کی تفصیل بتائی۔ وہ بہت متفکر تھی۔ میں بھی جانتا تھا کہ غیر محسوس طریقے پر میرے گرد گھیراؤ تنگ کیا جا رہا ہے۔
دشمن اگرچہ اب تک اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اس کے ایجنٹوں کی بے تربے ہلاکتوں نے اسے اگر ایک طرف سراسیمہ کر دیا ہے تو دوسری طرف اس کی انتقامی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی، اور وہ کسی بھی وقت مجھ پر اچانک بھرپور حملہ کر سکتا تھا۔ پولیس کو اتنی پھرتی سے میری تصویر والا بھارتی اخبار بھیجنے سے صاف ظاہر تھا کہ میری ہر حرکت خفیہ نگاہ رکھی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ کھٹمنڈو میں میرے اب تک زندہ بچے رہنے کی وجہ اللہ پاک کے کرم کے علاوہ DMI کی مجھے زندہ گرفتار کرنے کی ہدایت بھی تھی، ورنہ بھارتی سفارت خانے کے اتنے وسیع جاسوسی نظام کو چلانے والوں کے لیے مجھے ہلاک کرنا بہت آسان تھا۔ مجھے زندہ گرفتار کرنے کی کوشش میں اب تک ان کے 20 ایجنٹ موت کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ بے تربے ناکامیوں سے جھلا کر وہ مجھے ہلاک کر دینے کا فیصلہ بھی کر سکتے تھے۔ مریم کو میں نے اپنے خدشات تو نہیں بتائے، لیکن اپنے پسٹل کے فالتو میگزین اور زہریلی سوئیوں والے ڈبہ لے لیا۔ یہ سب کچھ دیتے ہوئے مریم نے مجھے بے حد محتاط رہنے کی تلقین کی۔ اس نے جب یہ کہا کہ اب دشمنوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا کہ تمہاری زندگی لینے کی کوشش کرے، تو میں حیران رہ گیا کہ اس کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے۔ مریم کو تسلی دے کر جب میں واپس لوٹنے لگا تو اس نے میرے چینی دوستوں کو بلایا اور چینی زبان میں انہیں کافی دیر تک میری حفاظت کے لیے ہدایات دیتی رہی، اور انہیں اسرائیلیوں کے دونوں ریوالور اور گولیاں بھی دے دیے۔ مریم سے رخصت ہو کر ہم نے پاکستانی سفارت خانے کا چکر لگایا اور پھر شیر پنجاب ریسٹورنٹ چلے گئے۔ دن کا خاصا حصہ آوارہ گردی کرتے ہوئے دوپہر ہم اناپورنا ہوٹل واپس آئے اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹھیک 4 بجے بھارتی ملٹری اٹاچی کا فون آیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میری کوئی اور مصروفیات نہ ہو تو کیپٹن مان کے ساتھ وہ 5 بجے مجھے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے آنے کی دعوت دے دی۔ میرے لیے یہ موقع غنیمت تھا کہ کرنل آنند سے مل کر اسرائیلیوں کی ہلاکت پر اس کے رد عمل کا جائزہ لے سکوں۔ ٹھیک 5 بجے میں کافی شاپ میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی کرنل آنند آ گیا۔ اس کے ساتھ میجر باسو اور کیپٹن مان بھی تھے۔ کرنل آنند نے کہا کہ میجر باسو گزشتہ ملاقات میں تلخی کی معذرت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میجر باسو نے کہا، مسٹر آصف، آئی ایم سوری فار مائی بیہیویئر آن دیٹ ڈے۔ مسٹر آصف، میں اس دن کے لیے اپنے رویے پر بہت نادم ہوں۔ دیٹس آل رائٹ، میں نے جواب دیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ویٹر کو میں نے سب کے لیے کافی اور پیسٹریز وغیرہ لانے کا آرڈر دیا۔ کرنل آنند نے انگریزی، ہندی اور پنجابی میں ملی جلی گفتگو شروع کی۔ مختلف موضوعات پر بات کرتے ہوئے کرنل آنند نے گفتگو کا رخ سکوت ڈھاکہ اور سیاسی لیڈروں کی طرف موڑا۔ قارئین، میں کوشش کروں گا کہ کم و بیش کرنل آنند کے الفاظ میں ہی اس شام کی گفتگو کو تحریر کروں۔ کیونکہ اس روز زیادہ وقت وہی بولتا رہا اور وہ جب رخصت ہوئے تو میرے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئے۔ کرنل آنند نے سکوت ڈھاکہ سے پہلے کے پاکستان کے سیاسی حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر آصف گو کہ یہ آپ کے ملک کا اندرونی معاملہ ہے جس کے متعلق اپنے رائے ظاہر کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، لیکن مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں ہمارا ملک بھی شامل تھا۔ اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان کا صدر جنرل یحییٰ خان تھا جس کی عیاشی اور شرابی کوابی ہونے کی داستانیں دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل میں شائع ہو چکی ہیں۔ میرے پاس ٹائمز اور نیوز ورک کے وہ شمارے موجود ہیں جن میں یحییٰ خان کی رنگیلی اور الف لیلا جیسی لیلوی داستانیں چھپی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ میگزین بھیٹ کر سکتا ہوں۔ پاکستانی عوام نے اپنے دونوں بازوؤں کے الیکشن میں 2 پارٹیوں کو سب سے زیادہ ووٹ دیے، یعنی عوامی لیگ کو اور مشرقی پاکستان میں، اور پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں۔ دونوں پارٹیوں کے منشور میں امرا اور جاگیرداروں سے ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر عوام کی حالت بہتر بنانے اور غریب عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی سہولت دینے کا وعدہ تھا۔ مجیب الرحمان کو عوامی لیگ کو سب سے زیادہ ووٹ ملے اور اس پارٹی کے منشور میں علیحدگی کا اشارہ تک نہ تھا۔ اصولی طور پر حکومت کی باغ ڈور عوامی لیگ کو سونپ دینی چاہیے تھی، کیونکہ اس پارٹی نے صوبائی سطح پر نہیں بلکہ ملکی سطح پر الیکشن لڑا اور واضح کامیابی حاصل کی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو آڑے آگے اور ملکی سطح کے الیکشن کو صوبائی الیکشن بنا کر ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا دیا۔ حالانکہ اگر مجیب کو حکومت دی جاتی تو وہ صرف مشرقی پاکستان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنتا اور دونوں بازوؤں کا مشترکہ مفاد اس کے پیش نظر ہوتا۔ لیکن حکومت سونپنے کے بجائے اسے گرفتار کر کے مغربی پاکستان لے جایا گیا۔
کیا آپ آج ڈیموکریٹک ورلڈ میں کوئی ایک ایسی بھی مثال دے سکتے ہیں جس میں اکثریت پارٹی کے لیڈر کو چیف ایگزیکٹو بنانے کے بجائے جیل میں بھیج دیا گیا ہو؟ کرنل آنند ذرا دیر کے لیے تھما. وہ اپنی گفتگو یا بہتر الفاظ میں لیکچر کا مجھ پر اثر دکھانا چاہتا تھا، اور میری حالت ایسی تھی کہ میں سچ کی کرواہٹ بڑی مشکل سے نگل رہا تھا. کرنل آنند اپنا لیکچر جاری رکھتے ہوئے بولا، یحییٰ خان کے اس عمل کو مشرقی پاکستان کے ووٹروں نے انتہائی سنجیدگی اور جذباتی طور پر محسوس کیا تھا. ہمارے لیے یہ سنہری موقع تھا اور ہم نے انہیں اسی بات کا بھرپور یقین دلا دیا کہ مشرقی پاکستان والے چاہے ہاریں یا جیتے، حکومت ہمیشہ مغربی پاکستان والے ہی کریں گے. یحییٰ خان کے فوجی ہونے اور مارشل لاء کو بنیاد بنا کر ہمیں مشرقی پاکستانیوں کو پاکستانی فوج کے خلاف بھڑکانے کا بھی اچھا موقع مل گیا. ان دنوں پاکستان میں ایسے عجوبے ہوئے جن کی دنیا میں ہر مثال نہیں ملتی. اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا. لاکھوں بنگالیوں مشرقی پاکستانیوں کو محض اس جرم میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ بنگالی بولتے تھے. بھٹو کو سول چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا. یہ نیا عہدہ بھی دنیا میں پہلی بار ہی معرض وجود میں آیا تھا. مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگوں نے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رکھا تھا. پاکستان کی سالمیت اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کو ٹکڑے کرنے کے لیے جب بھٹو، مجیب الرحمان اور یحییٰ خان ہی درپے تھے تو ہم کیوں خاموش رہتے؟ ہم نے تینوں کی پیٹھ تھپکی، مالی اور مادی امداد دی اور جب ضرورت پڑی تو اپنی فوج بھی جھونک دی. مسٹر آصف غیر جانبدار ہو کر سوچئے. مجیب کو ہم نے نہیں بلکہ یحییٰ خان نے جیل میں ڈالا تھا. سلامتی کونسل میں بھٹو صاحب کو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے عین اسی وقت شدید فلو ہو گیا جب پاکستان اور بھارت جنگ فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی. پولینڈ کی قرارداد جس میں فوری جنگ بندی، دونوں ملکوں کی افواج کو واپس اپنی سرحدوں میں جانے اور مشرقی پاکستان کا سیاسی تصفیہ کرنے کا کہا گیا، اور اس قرارداد کو دونوں سپر پاور یعنی روس اور امریکہ کی تائید حاصل تھی، کو ہمارے نمائندے نے نہیں بلکہ بھٹو صاحب نے پھاڑا تھا. حالانکہ اس قرارداد کے مطابق بھارتی افواج کو جوڈھا کے مضافات میں پہنچ چکی اور یقینی فتح سے ہمکنار ہونے والی تھی. واپس بھارتی سرحدوں پر لوٹنا پڑتا جب پاکستانی افواج مشرقی پاکستان میں ہی رہتی، جبکہ مغربی پاکستان کا 5000 مربع میل علاقہ بھی پاکستان کو واپس مل جاتا. 90,000 پاکستانی افواج کو بھی ہتھیار ڈالنے نہ پڑتے اور نہ وہ جنگی قیدی بنتے. بھٹو نے یہ سب ذلت و خواری منظور کر لی. کس لیے؟ صرف مغربی پاکستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کی خواہش میں. مسٹر آصف، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیڈروں کو جب اپنی کرسی ڈگمگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ اس سے سہارا دینے کے لیے پاک بھارت جنگ کی باتیں شروع کر کے عوام کی توجہ ملکی مسائل سے ہٹا دیتے ہیں. لیکن ہمارے اور آپ کے لیڈروں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. پاکستان اور بھارت کو آزادی ملے آج 28 سال ہو چکے ہیں، اور ہمارے پہلے پردھان منتری وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو تھے اور وہ سورگباش ہوئے تھے. دوسرے پردھان منتری لال بہادر شاستری بنے. انہوں نے پنڈت جی کی ملکی سیوا کو بہت سراہا اور کہا وہ پنڈت جی کے ٹریکس پر ہی اپنے ملک کی سیوا کریں گے. اور یہی الفاظ شرمی اندرا گاندھی جی نے لال بہادر شاستری کے سورگباش مرنے پر پردھان منتری بننے پر شاستری جی کے متعلق کہے. ہمارے ملک میں ان 28 برسوں میں 3 حکومتیں بدلی اور وہ بھی پردھان منتریوں کے سورگباش ہونے کی وجہ سے. ان دوران آپ کے ملک میں 11 حکومتیں بدلی. ہر حکومت کا تختہ الٹا گیا. یہ ہر نئے اقتدار سنبھالنے والے نے پچھلوں کو کوسا، انہیں بے حد برا بھلا کہا اور ان پر ملک کی دشمنی کے بدترین الزام لگائے گئے. ہمارے اور آپ کے لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ اپنی ذاتی کمزوریوں کے باوجود ہمارے لیڈر اپنے ملک کے وفادار ہیں، جبکہ آپ کے لیڈر اپنے ملک کے بھی وفادار نہیں. اگر ہمیں مجیب اور بھٹو کی عشیردار میسر نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی جنگ میں نہ کودتے. ہم پاکستانی فوج کی دلیری اور حب الوطنی سے 65 کی جنگ میں بخوبی واقف ہو چکے تھے. یہی علم تھا کہ پاکستانی فوج کٹ تو سکتی ہے، پیٹھ نہیں دکھا سکتی. یہ صرف آپ کے مقبول ترین لیڈروں کی شہ اور سبز جھنڈی تھی جس نے ہمیں پاکستان کی سیاسی بے چینی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. کرنل آنند اور اس کے ساتھیوں سے میری گفتگو کافی دیر جاری رہی. جب وہ رخصت ہوئے تو میرے لیے ایک سوالیہ نشان چھوڑ گئے.
جسے میں آج تک اپنے دل و دماغ سے کھرچ نہ سکا۔ شاید قارئین اس سوال کا مناسب جواب دے سکیں۔ کافی شاپ میں کافی دیر تک بیٹھا میں بھارتی فوجی افسران سے آج کی گفتگو کے متعلق سوچتا رہا۔ کرنل آنند نے دراصل گزشتہ ملاقات کے دوران میری کہی ہوئی باتوں کا آج جواب دیا تھا۔ سکوت ڈھاکہ سے پہلے پاکستان کے سیاسی حالات، ہمارے لیڈروں کی خود غرضی اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ان کی سازشوں، جن کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا کو دہرا کر مجھے بلکہ پوری قوم کو آئینہ دکھا دیا۔ اس نے سب کچھ 100% صحیح کہا تھا اور کسی حقیقت کو محض اس لیے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ وہ دشمن کے منہ سے نکلی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھارت کو خود ہم نے موقع فراہم کیا ان کے حقائق کی روشنی میں ناپختہ ذہن امیچور برین نوجوانوں کی برین واشنگ کر کے جس میں وہ 100% کامیاب رہا۔ بھارت نے پاکستانی جوانوں کی برین واشی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا اور آج 1998 میں بھی پاکستان کے داخلی انتشار اور سیاسی کمزوری اپنے مضبوط پروپیگنڈے کے باعث وہ اس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ 65 کی پاک بھارت جنگ میں یکجان ہو کر لڑنے والی قوم آج 20 سیاسی، مذہبی اور لسانی جماعتوں میں بٹ چکی ہے۔ سب کا اپنا علیحدہ علیحدہ راستہ ہے۔ ان میں نفرت کی دیواریں اتنی اونچی ہو چکی ہیں کہ انہیں ان دیواروں کے پار کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاسی، لسانی اور مذہبی اختلافات کو دشمن نے اتنی ہوا دی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں اور اس حقیقت کو بالکل فراموش کر چکے ہیں کہ ان کی شناخت پاکستان ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان ہی نہ رہا تو ان کی شناخت بھی باقی نہیں رہے گی۔ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ بھارت میں ڈی ایم آئی کی قید کے دوران مجھ سے میرا مسلک، سیاسی نظریات اور آبائی وطن یا صوبے کا نام نہیں پوچھا گیا۔ مجھ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے کے لیے میرا صرف پاکستانی اور مسلم ہونا ہی کافی تھا۔ آج پاکستان کے بیشتر افراد مسئلہ کشمیر کو ایک ڈیڈ ایشو سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بھارتی پروپیگنڈے کا کمال ہے کہ ورنہ اگر کشمیر ایک ڈیڈ ایشو ہوتا تو 48 میں مقبوضہ کشمیر میں تعینات 20,000 بھارتی فوج کی تعداد آج بڑھ کر 7 لاکھ نہ ہوتی۔ کرنل آنند اس ملاقات کے بعد کئی بار مجھے ملنے آیا۔ ہر ملاقات میں اس کی باتیں میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر جواب دیتا تو وہ بھی انتہائی مختصر، اس کے توقع کے مطابق۔ کرنل آنند یہ سمجھ رہا تھا کہ میری خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی برین واشنگ کے ذریعے اثر آ چکا ہوں، جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بولے تاکہ میں بھارتی پروپیگنڈے کی وسعت اور گہرائی کے آخری سرے تک پہنچ سکوں۔ کرنل آنند سے اپنی ہر ملاقات کی تفصیلی رپورٹ میں اپنے سفارت خانے اور محکمے کو باقاعدگی سے بھیجتا تھا۔ ایسے ہی ایک ملاقات کے دوران کرنل آنند نے یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس کے دلائل سے متاثر ہو چکا ہوں ایک قدم آگے بڑھایا اور مجھ سے پوچھا کہ بھارتی سفارت خانے میں ہم نے کن لوگوں کو پلانٹ کر رکھا ہے۔ اس کا کہنا تھا بحیثیت ملٹری اٹاچی کے اس کے فرائض میں شامل ہے کہ اپنے سفارت خانے کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے اور یہ میرا اس پر ذاتی احسان ہوگا اگر میں اس معاملے میں اس کی مدد کروں۔ ہوٹل میں پہلی ملاقات کے دوران میں نے کرنل آنند اور اس کے جونیئرز پر ان کے سفارت خانے، ڈی ایم آئی اور تینوں افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں لیکیج اور پاکستانی پے رول پر کام کرنے والوں کا ایسا مدلال ذکر کیا کہ انہیں میری باتوں پر یقین آ گیا۔ ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی راہ چلتے کو بھی اگر آپ یوں ہی کہہ دیں کہ تمہاری شلوار یا قمیض پھٹی ہوئی ہے تو وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ضرور بلا ضرور اپنے لباس کو چیک کرے گا۔ میں جانتا تھا کہ میری اس روز کی گفتگو ضائع نہیں ہوئی اور ان تمام محکموں میں جن کی میں نے نشاندہی کی تھی یقیناً سراسیمگی خوفزدگی پھیل گئی ہوگی اور ان جگہوں پر کام کرنے والا ہر شخص دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا۔ میں نے کرنل آنند کو کہا "This is too early to touch this subject." اس موضوع کو اس وقت چھیڑنا بہت قبل از وقت ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا "کرنل تم ہی پہل کر دو تاکہ میں تمہارے زیر احسان ہو جاؤں۔ قسط نمبر 131 ناول غازی۔ اس ہوٹل میں تمہارے پلانٹڈ آدمی کو اگرچہ میں پہچان چکا ہوں اور اس کا برا حشر کرنے ہی والا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے اس کا نام سن کر مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ تم مجھ سے سچائی اور دیانتداری سے میل ملاقات بڑھا رہے ہو جو آگے جا کر اعتماد کا وہ مقام بھی حاصل کر سکتی ہے جہاں میں تم کو ایسے سربستہ راز بھی بتا دوں جنہیں سن کر تم انگشت بدناں ہو جاؤ۔ لیکن ہمارا تو کوئی آدمی بھی اس ہوٹل میں نہیں ہے، کرنل آنند نے جواب دیا۔
اتنی معمولی بات کو جسے میں جان بھی چکا ہوں، تم اگر مجھ سے چھپانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی. میں تم سے اس بارے میں مزید بات نہیں کروں گا، لیکن تمہیں یقین دلانے کے لیے کہ میں اس آدمی کو پہچان چکا ہوں، اس کے بے جان جسم کا تحفہ تمہیں ضرور بھیجوں گا. میں نے لاپرواہی برتتے ہوئے کرنل آنند کو جواب دیا. کرنل آنند نے سربستہ رازوں تک پہنچنے کی سیڑھی پر پہلا قدم ہی الٹا پڑتے دیکھا تو فوراً پیندرا بدر کو بولا، بہت ممکن ہے کہ میری لا علمی میں میجر باسو نے یہ کام کیا ہو. مجھے بھگوان کی سو ہے، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. میں اس بارے میں تمام جانکاری حاصل کر کے تمہیں بتاؤں گا. اگر کوئی لیکن تم ایسا ویسا کوئی قدم نہ اٹھانا. کل شام تک تمہیں صحیح حقیقت بتا دوں گا، اور اگر میجر باسو نے کوئی آدمی اس کام کے لیے انگیج کر رکھا ہے تو اسے فوراً ہٹا دیا جائے گا. کرنل آنند میرے تحفہ بھیجنے کی دھمکی سے پھر گھبرا گیا تھا. اس کی باتوں سے میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ ہوٹل میں ضرور کوئی آدمی پلانٹ کیا گیا ہے. میں نے اندھیرے میں تیر چلا لیا تھا، لیکن وہ ٹھیک نشانے پر جا لگا. کرنل آنند کے جانے کے بعد میں ٹہلتے ٹہلتے ٹیلی فون آپریٹر کے کمرے میں گیا. بغیر کسی تمہید کے میں نے اسے 500 روپے دیے اور کہا کہ مجھے امریکیوں کے ہلاک ہونے والے دن بعد دوپہر کی جانے والی تمام آؤٹ گوئنگ کالز اور کرنے والوں کی لسٹ چاہیے. روپے میں بڑی کشش ہے. آپریٹر نے پیسے جیب میں رکھے اور اس روز رات کے 12 بجے تک کی جانے والی کالوں کی لسٹ، جس میں کال کرنے والوں کے کمرے کے نمبر، ہوٹل سٹاف کے نام جنہوں نے اس روز فون کیے تھے اور تمام کالوں کے نمبر درج تھے، مجھے دے دی. اس کی ڈیوٹی سیکنڈ شفٹ کے بعد دوپہر سے رات 12 بجے تک ہوتی تھی. میں نے اسے یہ لسٹ اگلے روز اس کی ڈیوٹی کے دوران لوٹانے کا وعدہ کیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا. بھارتی سفارت خانے کے نمبر میں نے ڈائریکٹری سے نکالے اور لسٹ سے ملانے لگا. اس روز دوپہر سے لے کر رات 11 بجے تک بھارتی سفارت خانے کو 3 فون کیے گئے، اور یہ فون کسی گیسٹ نے نہیں بلکہ ہوٹل کے ملازم نے کیے تھے جو ہاؤس کیپنگ میں ملازم تھا. یہ معلومات مجھے دوسرے روز ملی. اس کی ڈیوٹی سیکنڈ شفٹ کی تھی. سیکنڈ شفٹ کے دوران میں نے اس کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نہیں آیا، اور میرے کھٹمنڈو میں قیام کے دن تک وہ نہ تو ڈیوٹی پر آیا اور نہ ہی اپنے واجبات لینے کے لیے اس نے ہوٹل انتظامیہ سے رابطہ کیا. کرنل آنند سے اگلی میٹنگ کے دوران میں نے کہا، تم نے مجھے تحفہ بھیجنے کی زحمت سے بچا لیا، اس ہاؤس کیپنگ کے ملازم کی جان بھی بچ گئی. تو کرنل آنند نے کھسیانے لہجے میں جواب دیا کہ ہماری اتنی تعریف تو کرو کہ بعض باتوں میں ہم بہت تیز ہیں. میں کھٹمنڈو میں رہتے ہوئے بہت تنگ آ چکا تھا. پاکستان جانے والی ہر ڈاک میں بلا ناگا میں اپنے محکمے سے درخواست کرتا تھا کہ مجھے واپس آنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن ہر بار مجھے یہی جواب ملتا کہ بہت جلد ہی واپس بلا لیا جائے گا. لیکن اس بہت جلد میں دنوں سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینے بنتے جا رہے تھے. ادھر میری یہ حالت تھی کہ دشمن کا میرے گرد گھیراؤ روز بروز تنگ ہو رہا تھا. میری کیفیت بالکل اس بھیڑیے کی تھی جو شکاری کتوں کے گھیرے میں آ چکا ہو. بھیڑیے کے خوف سے کتے قریب بھی نہیں آتے اور اس کی امید میں بھاگنے کی راہ بھی نہیں دیتے کہ بھیڑیا یا کسی جانب سے ذرا غافل ہو تو وہ یکبار اس پر حملہ کر دیں. میں چومکھی جنگ لڑ رہا تھا اور میرا حوصلہ اور قوت مدافعت روز بروز کم ہو رہی تھی. صرف مریم تھی جو ان حالات میں مجھے حوصلہ دیتی تھی، لیکن اس کے چہرے سے بھی صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مجھے درپیش خطرات سے وہ خود اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے. مجھ سے ذہنی وابستگی اور ہمانگی اور چاہت کے علاوہ مریم کو میرے بغیر اپنا مستقبل بالکل تاریک دکھائی دیتا تھا. صرف ایک چائنیز فیملی کھٹمنڈو میں رہتی تھی جو غیر مسلم تھی. مریم کے والد کھٹمنڈو میں آ کر آباد تو ہو گئے تھے، لیکن ان کی بیٹی کا مستقبل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا. 26 برس کی عمر ہونے کے باوجود اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی. کھٹمنڈو میں صرف ایک نمایاں مسلم خاندان تھا جو کشمیر سے ہجرت کر یہاں آباد ہوا تھا. وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے. بس اس پس منظر میں مریم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی بھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور والدین کے بعد اسے اکیلے ہی ریسٹورنٹ چلانا اور زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنا ہے، اپنی ذات میں خود اعتمادی، جرأت اور حوصلہ پیدا کر لیا تھا. مجھ سے ملنے کے بعد اسے پھر گھریلو زندگی خوش گزارنے کے آثار نظر آنے لگے. اس کی نسوانیت جسے اس نے سلا دیا تھا پوری شدت سے جاگ اٹھی تھی. اس کا میرے ساتھ والہانہ پن روز بروز بڑھتا جا رہا تھا. ذہنی طور پر اس نے مجھے اپنا شوہر تصور کر لیا تھا اور ایک باوقار اور خود مختار بیوی کی طرح وہ میری سلامتی کے لیے مجھ سے زیادہ فکر مند رہتی تھی. میں بھی ایک پرسکون اور نئی زندگی گزارنے کے لیے بےتاب تھا. اس لیے جب میری محکمانہ ڈاک میں ہر بات بہت جلد کی خوشخبری ملتی تو میں بھنا اٹھتا. دن یوں ہی بے کیفی کے عالم میں گزرے جا رہے تھے. اسی دوران مجھ سے ملنے کے لیے مہاجروں کے نمائندے کئی بار
آئے. اپنی روزمرہ کی پریشانیوں کے علاوہ ایک بار دبی زبان میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جو مہاجر افغانی ایئر کے جہازوں سے عنقریب پاکستان پرواز کرنے والے ہیں وہ بیک وقت خوشی اور پریشانی کی حالت سے دوچار ہیں. انہیں پاکستان جانے کی خوشی کے ساتھ یہ پریشانی بھی ہے کہ پاکستان پہنچتے ہی انہیں رہائش اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے روپیہ درکار ہوگا جو ان کے پاس نہیں ہے. یہاں کھٹمنڈو میں تو 2 وقت کی روٹی کی فراہمی کے لیے وہ اسٹریٹ ہاکر بن کر اور مختلف جگہوں پر اشیاء بیچ کر جیسے تیسے زندگی گزار رہے ہیں. دکاندار انہیں ادھار پر فروختی کے لیے سامان بھی دیتے تھے لیکن پاکستان پہنچنے پر انہیں آگے کچھ سمجھائی نہیں دیتا. مفادات خانہ بھی اس مسئلے پر بالکل خاموش ہے اور کسی قسم کی یقین دہانی کرا رہا. مہاجرین کے اس مسئلے کو میں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا. میں نے انہیں بتایا کہ ہر پرواز پر روانگی سے پہلے ہر مہاجر کنبے کو دینے کے لیے میں نے 3000 پاکستانی روپیوں کے لفافے تیار کر رکھے ہیں. یہ رقم گو ان کی ضروریات کے مقابلے میں بہت کم ہے لیکن انہیں فوری طور پر پریشانی سے بچا سکتی ہے. میرے اس انتظام سے مہاجر نمائندے بہت خوش ہوئے. میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان جانے والے سارے مہاجروں کو یہ بتا دیں اور یہ بھی کہیں کہ پاکستانی حکومت اور عوام ان کی بے سر و سامانی سے غافل نہیں اور وطن پہنچنے پر انہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انہی دنوں مجھے معلوم ہوا کہ پاکستانی مہاجروں کے ایک گروپ نے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا ہے. یہ وہ مہاجر تھے جو بیر گنج سے لے کر کھٹمنڈو کے نواحی قصبات اور دیگر شہروں میں مقیم تھے. سفارت خانے نے صرف اپنے نوٹس بورڈ پر فلائٹ شیڈول اور ان پروازوں پر جانے والے مہاجروں کی لسٹ لگائی تھی اور یہ احکامات بھی دیے تھے کہ اگر مقررہ تاریخ تک لسٹ میں درج مہاجروں نے سفارت خانے میں رپورٹ کر کے فائنل کنفرمیشن نہ کرائی تو ان کی جگہ دوسرے مہاجروں کی ان پروازوں پر بھیج دیا جائے گا. میں سمجھتا تھا کہ اس میں نہ تو سفارت خانے کا کوئی قصور تھا اور نہ مہاجروں کا.